السلام علیکم سامعین، میں ہوں عدنان حفیظ۔ سب سے پہلے تو یہ جو پیلی آنکھوں والا پیلی چشمے والا شوت بنا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری آئی لیڈ کی جو رائٹ آئی لیڈ ہے، اس کی 4 سرجریز ہو چکی ہیں اور اس کے اندر کوئی 12 دفعہ انجیکشن لگ چکے ہیں مختلف اسٹیرائڈس کے اور لوکل اینستھیزیا کے، جس کی وجہ سے نا آنکھوں میں زیادہ روشنی ہو تو خلش سی محسوس ہوتی ہے۔ اور آج کل مجھے بہت زیادہ جو ہے نا خلش ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے نا، وہ نہ آئے تو ستاتی ہے خلش سی دل کو، وہ جو آئیں تو خلش اور جمع ہوتی ہے۔ اب یہ بھائی مت پوچھنا کہ آتا کون ہے اور جاتا کون ہے اور خلش جمع کیسے ہوتی ہے، اہل دل یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا خیر، آج کا جو موضوع ہے نا وہ بہت زیادہ سنجیدہ موضوع ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو میری تعلیمی پس منظر سے واقف ہیں وہ بھائی یہ جانتے ہیں کہ میں پولیٹیکل اکانومی کا محقق تھا اور آسٹریلیا گرفتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر کچھ صحت کی وجوہات کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، لیکن اس دوران میں نے جو گریڈ اسکول کے اندر جو پڑھائی کی وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی تھی، اور اس کے اندر ہمیں جو پولیٹیکل تھیوری ہے وہ ساری پڑھائی جاتی ہے کہ ریاستوں کے جو اندرونی اور بیرونی معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے، اور ریاست کا جو تشدد پہ اجارہ داری ہے، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے آج اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ پاکستان میں 9 مئی کو بعد جو کچھ ہوا، اور پھر آج سے 2-3 دن پہلے کور کمانڈر فارمیشن کمانڈرز کی جو ہوئی پریس کانفرنس، اور اس کے اندر پاکستان کی جو ساری ملٹری براس ہے، ہائر ایچلانز جو ہیں، وہ سب بیٹھے اور انہوں نے مل کر ایک بڑا ہی مذلل، کمپریہنسو لیکن بڑا سخت اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اور میں اس اعلامیہ کو پڑھ کے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ پاکستان کو جو اندرونی خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور انہوں نے نیفیریس پلان کا ذکر کیا ہے، نیفیریس ڈیزائن ایکچوئل ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ 9 مئی کو اس نیفیریس ڈیزائن سے ریاست کی جو رٹ ہے اس کو نہ صرف چیلنج کیا گیا بلکہ ریاست کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس سارے مسئلے کے اندر اب ایک بہت بڑا جو مسئلہ اٹھ رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے، جی انسانی حقوق کی جو ہے وہ ہو رہی ہے وائلیشن، اور لوگوں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ تو میں اس جو ایک پوائنٹ تھا نا جس میں انہوں نے یہ کہا اسی پریس ریلیز کے اندر کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو 9 مئی کے سارے واقعے کے جو کرتا دھرتا سہولت کار ہیں، وہ سب جو ہے وہ انسانی حقوق کی چادر کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ ریاست کو اب اپنی جو رٹ ہے وہ قائم کرنی ہے۔ یہ بڑا سخت بیان ہے، اور میں اس بیان کے بارے میں ساری رات سوچتا رہا، اور پھر مجھے اپنا ایک مضمون یاد آیا جو میں نے سن 2018 یا 19 میں نیا دور کے لیے لکھا تھا، جو کہ ریاست میں تشدد کے فلسفے کے اوپر تھامس ہابس کی، اور جو کہ ایک برطانوی فلسفی تھا، 1651 میں اس کی کتاب شائع ہوئی تھی لیویتھن کے نام سے، اور اس کے اندر اس نے ریاست اور تشدد کی جو پالیسی ہے اس کا ایک تصور پیش کیا تھا۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑی مجھے دیکھ کے نا مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو تعلیم یا لوگوں کو جو ہے نا شعور نہیں دے رہے، یہ لوگوں کو بنیادی طور کے اوپر ایک چسکا دے رہے ہیں، ایک خبری چسکا جس کو کہتے ہیں نا، ہر وقت کا، جس کو
ڈیفائن کیا تھا نام چومسکی نے ٹیلیوائزڈ بفونری، ٹھیک ہے، ٹی وی کا مسخرہ پن، میں تو اس کو وہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں کوئی علمی یا جسے کہتے ہیں نا فکری مباحثہ نہیں ہوتا، تو میری کوشش ہے کہ میں نے جو پڑھا اپنا گریڈ اسکول کے اندر، آپ کو پی ایچ ڈی کینڈیڈیچر حاصل کرنے کے لیے 3 تھیریز کے لیے آپ کو اندر جو ہے نا ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں، 2 پرائمری اور 1 سیکنڈری۔ تو میری جو پرائمری تھیریز تھیں وہ تھیں جن کے اندر میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو حاصل کیا، وہ تھیں نیو لبرلزم، مارکسزم، اور اس کے بعد جو سیکنڈری تھیوری تھی وہ ریئلزم کی تھی۔ آج کا جو ہمارا وی لاگ ہے، جو آج کی میری نشست ہے، وہ اس ریئلسٹ تھیوری کے اوپر جو ہے نا اس کی بنیاد ہے، اور اس ریئلسٹ تھیوری کے جو اصول ہیں ان کو میں نے پھر ایکسٹینڈ کر کے اس پریس ریلیز کو جو اور اس اعلامیہ کو جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس کے بعد جاری ہوا ہے، میں اس کو اس ریئلسٹ تھیوری کے نیچے اور ریاست کی تشدد پہ اجارہ داری کا جو پورا فلسفہ دیا ہوا ہے تھامس ہابز نے اپنی کتاب لیویتھن کے اندر، اس کو میں اس کے پرزم کے نیچے، اس کے لینس کے نیچے، اس کی مائکروسکوپ کے نیچے آپ لوگوں کو اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک صحیح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایک فکری طور پہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر اب ہو رہا ہے، وہاں پر آئین، قانون اور جو افراتفری اور انارکی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم کس چیز کے اندر پھنس چکے ہیں، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کافی ثقیل سا وی لاگ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ نشست کافی لمبی ہو، کیونکہ میں کوشش کروں گا میں جلدی جلدی ریپ اپ کروں ساری بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی جس ڈبیٹ کو میں یہاں پر شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جس بحث کو میں یہاں پر قوم کے سامنے یا اپنے سامعین کے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، اس کے تناظر میں اس فلسفے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہماری جو ساکھ ہے ایک ریاست کی، اس کو اس فلسفے کے تحت اگر ہم نے نہ سمجھا تو پھر ہمارا وجود خطرے میں لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس چیز کا اندیا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں بھی دیا گیا۔ اگر اس اعلامیہ کو اب غور سے پڑھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کی طرف سے، اور انہوں نے بار بار ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنے ادارے کا اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا جتنا انہوں نے ریاست کا استعمال کیا۔ تو میں آپ کو نا وہ سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو بتایا نئے دور میں میرا وہ کالم چھپا تھا، اس کی تھوڑی سی کمنٹری ہے، میں پہلے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کمنٹری کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو بیان ہے کہ 9 مئی کے جو سہولت کار اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، وہ اب انسانی حقوق کے پیچھے چھپنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ میرا خیال میں ان کا حق بھی نہیں ہے چھپنا، انہوں نے حق یہ اس دن کھو دیا تھا جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی تھی، اور کیوں کھو دیا تھا، میں اس کے پیچھے جو عوامل کار فرمائیں تاریخ کے اور فلسفے کے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو خواتین و حضرات، جو پھر جو ریئلسٹ تھیوری ہے نا، یہ انسان کی جو اقتدار کی خواہش ہے نا، یہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اور پھر اس کی بہت زیادہ شاخیں نکلتی ہیں۔ اس کا بانی تھوسیڈیڈس کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ 400 قبل مسیح پہلے جن کی وفات ہوئی تھی، اور وہ یونان کے بہت بڑے جرنیل بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، انہوں نے ان کو بابا تھوسیڈیڈس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میکاولی، تھامس ہابز، مارکس ویبر، عصر حاضر کے اندر ہانس مارگن تھا، اور ہنری کیسنجر، یہ بڑے بڑے ریئلسٹ آپ کے فلسفی اور جسے کہتے ہیں اسٹال وارٹس رہے ہیں، اور ان کی جو فلسفہ ہے، ان کی جو سیاسی تھیوری ہے، اس نے ہی نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کیا۔ انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو پہلی امپائر سیرگون نے قائم کی تھی، میسوپوٹیمیا اور سومیرین سٹی سٹیٹس کو الٹ کے، میں بات کر رہا ہوں 2300-2400 قبل مسیح کی، جب تہذیب کا وجود عمل میں آ رہا تھا، سیاسی تہذیب بن رہی تھی، تو جو پہلی امپائر قائم کی تھی اس کو
جس کو سلطنت آپ کہیں گے حقیقی معنوں میں، اس کا نام سیراگون تھا، اور وہ ٹائم ہوئی تھی میسوپوٹیمیا سومیریا میں، اور وہ آرکیڈینز ان کو کہتے ہیں، آرکیڈین ایمپائر۔ تو اس وقت سے لے کر آج امریکہ کی سپر پاور بننے تک جو اقتدار کے اصول ہے نا، اقتدار کی جو گیم ہے، جو جس کو اینڈ گیم کہہ لیں آپ، یا اس کو گریٹ گیم کہہ لیں، اس کے اصول اور انسانی فطرت جو ہے نا وہ بدلی نہیں ہے۔ وہ 2200 سال قبل مسیح پہلے بھی ویسی ہی تھی، اور آج بھی وہ ویسی ہی ہے۔ وہ ایک انسانی فطرت کے اوپر عمل میں آتی ہے۔ تو ریئلسٹ جو ہیں وہ فرماتے یہ ہیں، ان کے 4 بنیادی پوائنٹس ہیں، اگر میں یاد جیسا یہاں 4 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک انارکی ہے، اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں نا ربط نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، اور اس تنظیم اور اس کیاس کو ختم کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ ریاست بناتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ قوت کا اور اقتدار کا اور اقتدار اعلیٰ کا منبع ہوتی ہے، وہ سینٹر ہوتی ہے ہر قوت کا، ریاست۔ اور ریاستوں کے جو بین الریاستی تعلقات ہیں وہ صرف اور صرف باہمی مفادات کے اوپر ہوتے ہیں، اپنے خود غرض مفادات پہ قائم ہوتے ہیں، جس کو خبروں میں آپ کو بتایا جاتا ہے انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پہ بات کی۔ تو باہمی دلچسپی کے امور نہیں ہوتے، دونوں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ کیسے لے سکیں، کیا دے سکیں، کیا لے سکیں۔ اس کو کہتے ہیں باہمی دلچسپی کے امور، ڈپلومیسی کی زبان میں، یا آپ کہہ لیں خارجہ پالیسی کی زبان میں۔ اور چوتھا اور آخری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی کامیابی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خطے کے اندر اپنی قوت کو کتنا بڑھایا ہے، اپنے اثر کو کتنا بڑھایا ہے، اپنے رسوخ کو کتنا بڑھایا ہے، اپنے ہمسایوں کو کتنا دبا کے رکھا ہے، اور اس کی جو دھاک ہے دنیا کے اندر وہ کتنی زیادہ ہوئی ہے۔ تو ریاست کی جو کامیابی ہے اس کے اصول ریئلسٹ کی تھیوری کے تحت یہ ہیں۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نا تھامس ہابز نے یہ لکھا تھا کتاب، اور یہی سے میں آپ جو ہے نا تجزیہ جو ہے نا شروع کرنے لگا ہوں۔ اتنی لمبی تحریر میں نے باندھ دی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ بور نہ ہو گئے ہوں، لیکن یہ جو میں بحث شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا یہ انتہائی ضروری ہے لوگوں کو اس بحث کا بتانا، کیونکہ ہمیں آج تک نہ اسکولوں میں یہ بات پڑھائی گئی۔ میری خوش قسمتی تھی، میں باہر پڑھنے چلا گیا اور پھر میں نے یہ فلسفہ پڑھ لیا، نہیں تو پھر میں بھی جماعت الدعویٰ کے رسالے ہی پڑھ کے جو ہے وہ اپنے ٹی وی توڑا ہوتا، مگر اللہ کہہ لیں قسمت مجھے اس طرف لے گئی۔ اب یہ میں نے جب کتاب پڑھی، یہ اصل میں لاطینی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے لیویتھن۔ تو 17ویں صدی عیسوی کے یہ برطانوی فلسفی تھے تھامس ہابز صاحب، اور ان کو جو جدید ریاستی فلسفہ ہے نا اس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی جو شرح آفاق تصنیف ہے وہ 1651 میں شائع ہوئی، جس کا نام ہے جس کا نام ہے لیویتھن۔ اب لیویتھن جو ہے نا وہ ایک سمندری عفریت ہے، اس کا ذکر آپ کو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ملے گا، تورات میں ملے گا، ایک افسانوی کردار ہے، اور اس کردار کے نام کے اوپر یہ کتاب ہے۔ وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں اس کردار کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور اس کتاب کا جو ایک جملہ ہے نا اس نے بے انتہا شہرت پائی، اور اس نے مطلب ہے کہ اس ایک جملے نے پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھوائے ہوئے ہیں لوگوں سے، اور وہ جملہ جو ہے وہ لاطینی زبان میں ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن لاطینی زبان میں اسے کہتے ہیں بیلم اومنیم کنٹرا اومنس۔ اس کا سلیس انگریزی میں ترجمہ ہے The War of Against All۔ اس کا سلیس اردو میں ترجمہ ہوگا سب کے خلاف سب کی جنگ۔ تو جو آئیڈیالزم ہے نا، جو کہتے ہیں کہ انسانی فطرت جو ہے وہ بنیادی طور پہ اچھی ہوتی ہے، تو ریئلسٹ اس بات کو نہیں مانتے، ہابز بھی اس بات کو نہیں مانتا۔ تو آئیڈیالزم کے برعکس جو ہے نا ہابز کے یہاں دنیا کا تصور ایک ایسے خطے کا ہے جس کا وجود فطری طور پر انتشار اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ ہابز کا ماننا یہ ہے کہ دنیا ایک پرتشدد اور آفت زدہ مقام ہے، اس میں بسنے والے افراد اور گروہ فطری طور پر مفاد پرست اور اپنے اپنے مفادات کی تحفظ کی جستجو میں ایک دوسرے کے ساتھ ناتمام جنگ میں مبتلا ہیں۔ ہابز کے مطابق افراد یا گروہ کے
تخلیق کردہ اچھائی اور بدی کے تصورات جو ہیں نا وہ سطحی اور فروعی ہیں، کیونکہ کائنات میں موجود ہر مادی شے کی طرح افراد اور ان کے تصورات بھی مسلسل گردش میں ہیں۔ انسانی جو سوچ ہے نا اس کا دائرہ مادیت کی سمجھ بوجھ تک محدود ہے، نتیجتاً اچھائی اور بدی جیسے غیر مادی تصورات انسانی فہم و فراست سے بالاتر ہیں۔ غیر مادی تصورات کی جہتوں کا تعین جو ہے نا وہ اس کا دار و مدار افراد اور ان کے گروہ کے جو عارضی مادی تصورات اور مفادات پر مبنی ہیں۔ اب یہ ذرا کافی مشکل اور کیا کہتے ہیں پیچیدہ فلسفہ سمجھنا، اور فلسفی کتاب پڑھنا جو ہوتا ہے، میں بھی 10-12 صفحے پڑھتا تھا تو میں سر میں درد ہو جاتی تھی، میں سائڈ پہ رکھ دیتا تھا۔ تو اس فلسفے کو نا میں نے اب آگے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو اتنی صغیر اردو میں نے پڑھی ہے اور یہ لکھی بھی تھی میں نے اس آرٹیکل کے اندر۔ تو دوسرے لفظوں میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ غیر مادی تصورات زمان و مقام کے مد و جزر اور اس میں بسنے والے افراد کی مادیت کے حصول اور پرستش سے پھوٹتے ہیں، اور لہٰذا جس بستی میں متعدد افراد یا گروہ اچھائی اور بدی کے جداگانہ غیر مادی تصورات اور ان سے جڑے مادی مفادات کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے متقابل ہوں، مد مقابل ہوں، تو وہ معاشرہ شکست و ریختگی کا شکار ہو کر بالآخر خانہ جنگی کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اس ساری تحمید کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ اچھائی اور بدی کے جو تصورات پیش کیے جاتے ہیں نا، جیسے عمران خان صاحب اسلامی ٹچ دیتے ہیں ہر چیز کو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اور پھر اس کے نام کے اوپر وہ ایک پوری کی پوری کیمپین لانچ کرتے ہیں، کبھی خودداری کے فتوے بانٹتے ہیں، کبھی شرک کے فتوے بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہ جو غیر مادی تصورات ہیں نا بنیادی طور کے اوپر وہ اپنے مادی مفادات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ مادی فائدہ ان کا وہ دکھ ہے جس رسوائی سے وہ قصر وزیر اعظم سے نکالے گئے، اس کا جو انہیں دکھ ہے اس کے لیے وہ یہ سارے جو غیر مادی تصورات ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں، اچھائی اور بدی کے اپنے پیمانے ترتیب دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ہماری جو ساری تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ وہ کیوں بھری پڑی ہے آپ یہ آرٹیکل پورا پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کیوں بھری پڑی ہے۔ لیکن آج کا جو مقصد ہے نا میرا، وہ اس سارے فلسفے کو لے کر مجھے جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے، مجھے اس کے جو مندرجات ہیں مجھے ان کا تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چل رہا ہوں اسی فلسفے کو، کہ ہوبز کے دنیاوی تصور کی جو انتشاد اور متشدد فطرت ہے نا، اس کے پیچھے یہی جو عمران خان والا جو مادی مفادات ہیں نا، اور یہ عارضی تصادم جو انہوں نے کریٹ کیا 9 مئی کو، یہ کار فرما ہے، اس کا ڈرائیور وہ ہے، اور وہ اپنے ہی بدی اور اچھائی کے پیمانے ترتیب دیتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے اسے شرک پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کا اطلاق پورے معاشرے پر چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ان مادیت کے جو مفادات ہیں اور غیر مادیت کے جو تصورات ہیں اچھائی اور بدی کے، ان کے جو تصورات ہیں نا، اس سے جو تصادم پھوٹتا ہے نا، وہ معاشرے کو اس مقام پر لے آتا ہے جس میں ہر فرد ایک دوسرے کے خلاف اپنی بقا کی جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو انتشاری معاشرہ ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے، اور اس کا اظہار کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا، تو یہ انتشاری معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں پھر بسنے والا ہر فرد ایک اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے تحفظ کی خاطر تشدد کا راستہ اختیار کرنے کا پیدائشی حق رکھتا ہے، اور اپنے نام کی مناسبت سے ہوبز جو ہے نا وہ اس جو ریاستی کیفیت ہے اس انتشار کو ہابسینین ٹریپ کا نام دیتا ہے، یعنی کہ شکنجہ ہوبز، اور ہم اس شکنجہ ہوبز میں بطور ریاست جکڑے جا چکے ہیں اس وقت۔ اور اس شکنجہ ہوبز کا میں اندر ہوتا کیا ہے، یہ آپ ذرا غور سے سنیں، شکنجہ ہوبز کے بعد ریاست کے حال کیا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ہوبز، اور میں یہ آپ کو لاطینی زبان سے انگریزی میں ٹرانسلیشن جو ہوئی تھی اس کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کچھ باتیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو جائیں، لیکن میں نے اپنی جو جتنی میری کیا کہتے ہیں
فکری دیانت ہے، میں نے اس کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ بہت زیادہ اہم بات ہے آپ سب کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ شکنجہ ہابز میں پھنس گئے ہیں بطور ریاست تو آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اور اس کا اسی تشویش کا اظہار کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہے، لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کیا، اور میں نے اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے، جو انسانی فطرت کے اوپر اس کا جو ایک پس منظر ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اگلی جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو خدا را بہت ہی اہمیت دے کے سنیے گا. تو شکنجہ ہابز میں جکڑے معاشرے میں صنعت و تجارت اپنا وجود کھو دیتی ہے، ثقافت پنپ نہیں سکتی، علم کی ترسیل منتقع ہو جاتی ہے، وقت، تہذیب، مواصلات، فنون لطیفہ اور معاشرت کے تصورات دھندلا کر زائل ہو جاتے ہیں. بدترین پرتشدد موت کے مسلسل خوف اور انسان سے اور خطرے سے انسان کی مختصر زندگی غربت، بے چینی، تنہائی اور صفاقی سے عبارت ہوتی ہے. یہ اتنا جو بھیانک منظر کشی میں نے کی ہے، کیا آپ کو پاکستان میں یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہم شکنجہ ہاؤس میں پھنسے نہیں ہوئے؟ اب آپ خود بتائیں اس شکنجے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس طریقے کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں گا. یہ اتنی لمبی جو فلسفیانہ تہمید باندھی ہے نا، وہ اس لیے باندھی ہے کیونکہ یہ باتیں بہت اہمیت کا حامل ہیں. ہماری قوم کے اندر جو سیاسی فکر ہے نا وہ انتہائی آلودہ ہو چکی ہے، اور میں اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اس فلسفیانہ بحث کا آغاز کیا. اور میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ شکنجہ ہابز سے آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیے کا اس سے تعلق ہے. تو خواتین حضرات، جو شکنجہ ہابز میں جکڑا جو معاشرہ ہوتا ہے اس سے نکلنے کا بھی جو ہے نا ایک پورا سسٹم دیا تھا ہابز نے، اور میں وہ آپ کو جو اس نے لاطینی زبان میں لکھا تھا، میں اس کا اردو کا ترجمہ جو میرے اس مضمون میں نے لکھا تھا وہ سنا دیتا ہوں. تو ہابز کے شکنجے میں مقید معاشرہ اور اس کے گھر تنگ کرتا پرتشدد موت کا خوف بستی کے باسیوں کو اس مصلحت پر مجبور کرتا ہے کہ وہ سکون اور امن کے حصول کے لیے تشدد کے انفرادی حق سے رضاکارانہ دستبرداری اختیار کرتے ہوئے ایک مرکزی قوت کی اطاعت قبول کریں. شکنجہ ہابز سے آزادی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ انتشار زدہ معاشرے کا ہر فرد اپنے گروہی اور انفرادی مفادات کے تحفظ کو پس پشت ڈال کر ایک عمرانی معاہدے کے تحت اس مرکزی قوت کی تشدد اور قوت کے استعمال پر اجارہ داری کو قبول کرے. ہابز اس مرکزی قوت کو لوائتھن نامی افسانوی افریت سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو ریاست کا نام دیتا ہے، جس کے اندر بادشاہت، جمہوریت یا طبقہ اشرافیہ کی جائز اور قانونی حکومت عمرانی معاہدے کے تحت تشدد پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے انتشار زدہ بستی میں معاشرت اور تہذیب کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے عوام کے تحفظ کو بھی یقینی بناتی ہے. تو اسی فلسفے کو جو ہے نا ایک اور جو جرمن فلسفر ہے انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ تشدد پر ریاستی اجارہ داری کی حمایت میں دلائل دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید ریاست میں جو آج کی نیشن سٹیٹ کا پیرایا ہے، عوام الناس کی قانون کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ بنیادی اور ناگزیر حیثیت رکھتا ہے. ریاست کو اپنی عملداری، موثریت اور عوام الناس کی بہبود، معاشرت کی بقا اور اپنے وجود کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور قوت کے استعمال پر ریاستی اجارہ داری قائم رکھنا لازم و مظلوم ہے. تشدد پر ریاستی حکومت کا یہ خصوصی حق اس کو یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ وہ یہ اختیار اپنی جانب سے اپنی ذیلی اداروں کو تقویض کرے،
لہٰذا ریاست کی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جب کوئی غیر ریاستی عنصر، سرکش گروہ، دہشت گرد یا عسکری اداروں کے باغی عناصر حکومتی رٹ کو للکاریں تو ان کی بیخکنی اور معاشرت کی بقا کے لیے ان کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے آمیز کارروائی کی جائے۔ اب آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی آمرانہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن بھائی یہ میں آمرانہ باتیں نہیں کر رہا، اسی سوچ کا عکس جو ہے نا آپ کے اپنے آئین میں بھی نظر آئے گا۔ جو بنیادی حقوق کا باب 2 ہے، اس کے میں 2 آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو تشدد پر اجارہ داری کا جو فلسفہ ہے، جس کے اوپر صرف ریاست ہی اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکتی ہے، اس سوچ کا ہمارے جو بنیادی حقوق کی ایک پورا باب ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اس میں عکس کیسے آتا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں فور کارنر کانفرنس پہ آ کر عمران خان کی سیاست کو، جو انہوں نے 9 مئی کو انقلابی سرکس برپا کیا، اس کا تجزیہ کر کے میں کوشش کروں گا کہ یہ نشست جلدی سے جلدی میں وائنڈ اپ کروں۔ تحمید بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو دستور پاکستان کا جو باب 2 ہے، وہ پاکستان کے جو بنیادی عوام الناس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اور ان کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، جو اس کی حدود و قیود ہیں، ان کا تعین کرتا ہے کہ بھائی آپ کو اجتماع کی آزادی ہے، لیکن اس کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ آپ کو احتجاج کی بھی آزادی بھی ہے، آپ کو تقریر کی بھی آزادی بھی ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ تو اجتماع کی آزادی کے بارے میں جو آپ کا باب 2 ہے، اس کا آرٹیکل نمبر 16 اجتماع کی آزادی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔ تقریر کی آزادی کے اوپر فریڈم آف سپیچ، یہ بنیادی طور پر جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو وارئرز پھر رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ جو آرٹیکل 19 ہے نا، فریڈم آف سپیچ کا، حق آزادی، حق اظہار آزادی رائے کا جو پاکستان کے اس کے اندر دیا ہوا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا وہ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، جو آرٹیکل نمبر 19 ہے پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن کا، دستور پاکستان کا، وہ آپ کے شہریوں کو ہر قسم کی تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق دیتا ہے، اور پریس کی آزادی کا بھی حق دیتا ہے۔ تو آپ جو سوشل میڈیا پر بولتے ہیں، اس کی آزادی کا، اس کا کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن اس کے کچھ قواعد و ضوابط بھی انہوں نے وضع کر دی ہے اس کے اندر، اور یہ اسی سوچ کے تحت وضع کیے گئے ہیں جو میں آپ کو فلسفہ بتا رہا تھا تھامس ہابس کا اور مارکس ویبر کا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حدود و قیود، وہ قواعد و ضوابط۔ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ تعلقات، تقریر وغیرہ کی دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت کے کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال آزادی کا حق ہوگا، اور پریس کی آزادی کا حق ہوگا۔ تو اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا 9 مئی کے اوپر، پہلے آپ نے اسلامی ٹچ سے اسلام کی عظمت کا تو جو بیڑا غرق کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسلام کی عظمت کی اتنی حرمت کی کہ مسجد نبوی میں آپ نے تماشا کھڑا کر دیا، ساری دنیا میں مذاق اڑوایا ہمارا۔ آپ کے صاحبزادہ چیکو صاحب اور وہ جو آپ کے ایک اور ہیں انیل مسرت صاحب، وہ پہنچے ادھر، اور آپ کے جو فینٹم آف لال حویلی ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے بھتیجے، اور آپ نے جو کچھ ادھر سٹیج کیا
جس قسم کی مغلظات آپ نے اس مقدس مقام پہ استعمال کی، تو اسلام کی عزت عظمت تو آپ نے تار کر دی وہاں پر اس دوستانہ ملک سے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف تعلقات نہیں ہیں، وہ ہماری لائف لائن ہے، ہماری مدد کے لیے ہمیں عید فطرانہ زکوٰۃ ادھر سے ملتی ہے تھوڑی بہت، تو آپ نے وہاں پر بھی اپنا گند گھولا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جو تہذیب اور اخلاق کی بات جہاں تک اس آرٹیکل کے اندر، یار وہ تو آپ میں خیر کبھی تھی ہی نہیں، میں تو آپ کی کسی تقریر میں کوئی تہذیب اور اخلاق کبھی دیکھا نہیں ہے، اور گیلی شلواریں آپ ٹانگتے پھرتے تھے، تو میرا خیال ہے آپ کے اوپر تو اس آرٹیکل کا جو اطلاق ہے وہ مجرمانہ طور کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر توہین عدالت کی بات آ جائے تو آپ نے ججوں کو دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں، ہم خیال ججوں کے آپ بڑے حامی ہیں، وہ تو ان کی خوش دامن جو ہیں اپنا دیال صاحب کی چل چھڈو اس کا لوں، تو آپ جو ہیں وہ ان کے تو بڑے حامی ہیں، لیکن آپ نے ججوں کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں، شرمناک کا کردار آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا، لقب آپ نے استعمال کیا تھا، پھر آپ نے وہ ایک خاتون جج تھیں بیچاری لارڈ جوڈیشری میں تھیں، تو آپ نے ان کو بھی لتاڑ دیا، پھر آپ ان سے معافی مانگنے پہنچ گئے، وضاحت دینے پہنچ گئے، وہ بیچاری ڈر کے مارے چلی گئی وہاں سے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ نے امن و امان کے ساتھ کیا 9 مئی کو، تو آپ کی تو جو نیت ہے وہ تو تقریباً کلی طور پر واضح ہو چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں نے جو 9 مئی کو انقلابی سرکس برپا کیا، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے ان دونوں آرٹیکلز کی، یہ جو دونوں آرٹیکلز ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، بنیادی حقوق کے ساتھ، اس کے تحت تحفظ تو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی ہر شک کو انہوں نے تہ و بالا کیا، پاکستان کی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگایا، پاکستان کے دفاعی اداروں کو بھی داؤ پہ لگایا، پاکستان کے خارجہ تعلقات کو بھی داؤ پہ لگایا۔ جس دن سے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا ہے، وہ اسی انتشاری سیاست کی جو ہے نا داغ بیل ڈال رہے ہیں، اور اس کا جو عروج ہے وہ 9 مئی کا دن تھا، اور انہوں نے ریاست کی اس ریٹ کو چیلنج کر دیا جس کے مطابق میں نے آپ کو یہ ساری فلسفیانہ تہمید باندھ کر بتایا ہے کہ ریاست کی تشدد پر اجارہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے ریاست کی اجارہ داری کو چیلنج کر دیا، اور اب آپ آئین کا اور قانون کا اور بنیادی حقوق کا جو تحفظ مانگ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس آئین کی دھجیاں اس دن ہی اڑا دی تھی جس دن آپ نے 2014 میں پاکستان کی پارلیمان کے اندر پارلیمان کو آگ لگائی تھی، پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، تھانوں پہ بلوے کیے تھے۔ اس وقت آپ لاڈلے تھے ان لوگوں کے جو آج ریٹائر سورما آپ کی حمایت میں نکل آئے ہیں باہر، جنرل ظہیر الاسلام صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت آپ ان کے لاڈلے تھے، آپ سیاست پہ چڑھ دوڑے، آپ نے ہر وہ کام کیا جو یہ جو 2 میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ریاست کے جو ایک فطری جو ریاست کی جو ایک فطری ساخت ہوتی ہے، جو اس کا ایک سٹیچر ہوتا ہے، اس کو آپ نے چیلنج کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ریڈ لائن ہیں یا پاکستان کی سالمیت ریڈ لائن ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ اور آپ کے حواری آپ کو کبھی پیغمبروں سے ملا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز سے ملا رہے ہوتے ہیں، اسلامی ٹچ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جو بدی اور اچھائی کے پیمانے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں اس کا اطلاق ساری دنیا، سارے پاکستان پہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو پیمانے ہیں وہ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو باجوہ صاحب جو تھے وہ پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد لگتے تھے، اب آپ کو باجوہ صاحب پاکستان کے سب سے بڑے دشمن لگتے ہیں۔ باجوہ صاحب آپ کے سب سے بڑے ساتھی لگتے تھے خارجہ پالیسی کے اندر، اقتصادی پالیسی کے اندر، آپ جا کے کہتے تھے جتنی ہماری باجوہ صاحب نے مدد کی ہے کسی نے نہیں کی، اور پھر آپ جناب ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے اوپر چڑھ دوڑے۔ آپ کو احتجاج کرنا تھا، آپ کو پاکستان کی کسی اس سے پرابلم تھی حکومت کے ساتھ،
تو آپ پرامن احتجاج کرتے، آپ کرتے رہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ نے کرنل شیر خان کے مجسمے توڑوائے. آپ نے شہدا کی یادگاریں جلوائیں. میں بچپن میں تھا، بچپن میں میرا خیال ہے میری عمر ہوگی 12 سال، جب میں نے پاکستان کی ایئر فورس کی جو 65 کی جو داستان ہے وہ پڑھی. میں نے سرفراز رفیقی کے بارے میں پڑھا، میں نے سیسل چودھری کے بارے میں پڑھا، میں نے ایم عالم کے بارے میں پڑھا. یہ جو ہیرو تھے جنہوں نے ہمیں 65 کی جنگ کے دوران جنہوں نے بھارتی فضائیہ کا پورا خاتمہ کر دیا تھا 7 ستمبر تک، آپ نے ان جیسے ہیرو، ان جیسے پاکستان کے جو فخر تھے، ان کی یادگاروں کو جلایا. آپ نے تو ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے نا بھائی. وہ جو تھامس ہابس کا میں نے فلسفہ لکھا ہے، اس کا آپ نے جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو ہی توڑ دیا کہ تشدد پر اس کی اجارہ داری ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسی آئین کے تحت تحفظ دیا جائے جس کو آپ تہ و بالا کرتے رہے ہیں، نہ صرف اپوزیشن میں بلکہ حکومت میں آ کے. کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. کتنے آپ کے ایسے غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننسز تھے جو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیے. کتنے ایسے بل تھے جس کے بارے میں آپ نے خود کہا ہمیں ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی تھی. اب آپ نے قانون کی ہر وائلیشن کی. آپ نے پاکستان کے آئین کو اسی دن غیر مؤثر کر دیا تھا جس دن آپ نے ہائبرڈ نظام کے تحت بقول بلاول بھٹو زرداری کے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان کا حلف اٹھایا تھا. اور حلف بھی جیسے آپ نے اٹھایا تھا اور جیسے آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی یعنی کہ آپ سے خاتم النبیین نہیں آپ بول سکتے، اور دوسروں کو آپ باتیں کرتے ہیں پرچی لکھا ہوا خاتم النبیین آپ سے بولا نہیں جاتا، اور آپ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں پرچی دیکھ کے پڑھتا ہے. اور تم سے تو اپنا حلف نہیں پڑھا گیا یار. ٹھیک ہے، اسی دن پاکستان کا آئین غیر مؤثر ہو گیا تھا جس دن آپ نے ہائبرڈ نظام کے تحت اس ملک کے اندر ایک عسکری اور سول شراکت داری قائم کرتے ہوئے سول بالادستی کو پس پش ڈال دیا تھا. آج آپ سول بالادستی کے چیمپئن بن گئے ہیں. آپ کو میاں نواز شریف یہ بات کب سے سمجھا رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو یہ بات آپ جب بستر پہ پڑے ہوئے تھے 2014 کے اندر تب بھی آ کے سمجھائی. آپ کے گھر آ کر چودھری نثار کے ساتھ بھی آپ کو سمجھائی. آپ پھر بھی اس کے اوپر چڑھ دوڑے. پاناما آپ نے کروایا. آپ نے ریاست کی ہر چیز کی چولیں ہلا دی. آپ نے ریاست کے ہر ادارے کو تہ و بالا کر دیا صرف اپنی خبت عظمت کے پیچھے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس آئین کا تحفظ چاہیے جس آئین کی آپ دھجیاں بکھیرتے رہے ہیں. بھائی آئین تو غیر مؤثر ہو چکا ہے. اب اس ملک کے اندر جو جنرل صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر میرا جو تجزیہ ہے، جو میرے خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ریاست نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کو جسے کہتے ہیں نا فوجی زبان میں سارٹ آؤٹ کرے گی. اس بیانیے کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے جو تھامس ہابس کی فلسفی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے لیویتھن کو چھیڑ دی ہے، افریت کو چھیڑ دی ہے. آپ فستاحی افریت ہے لیکن آپ سے بڑا بھی ایک افریت ہے، وہ ریاست ہے بقول تھامس ہابس کے. آپ نے اس کو چھیڑ دی ہے. اب آپ کے ساتھ اور مسئلہ یہ کہ آپ اگر بغاوت آپ نے برپا کرنی تھی تو کم از کم اس کو پلان تو اچھی طرح کر دیتے. آپ نے پلان بھی نہیں کیا. آپ نے سمجھا کہ میں جیسے باقی شغل لگاتا رہا ہوں یہ شغل بھی لگا لوں گا، کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے میاں والی کے بیس پہ گھس کے تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تو لاڈلا رہا ہوں. نہیں بھائی، اب لاڈ شاٹ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس افریت کو چھیڑ دیا. آپ اس افریت کو ختم نہیں کر سکتے. اب وہ افریت جو ہے وہ تو بدلہ لے گا آپ سے، کیونکہ بھائی یہ آرڈر آف نیچر ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ آپ کی جب بغاوت ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ان انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ان انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی ہوتی ہیں اس نظام کے خلاف ہی بغاوت کر کے جو آپ کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. تو اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ یہ کافی ثقیل قسم کی میں نے گفتگو کر دی ہے اس ویلاگ کے اندر، اور میں اس آرٹیکل کا جو میں نے مضمون لکھا تھا
اس فلسفے کے بنیاد کے اوپر میں نے پاکستان کی تاریخ کا احاطہ کیا تھا. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. تو میری یہ گزارشات تھیں اور میں ایک یہ بحث شروع کرنا چاہتا تھا اس ساری فلسفیانہ بحث کے بعد پاکستان کے تناظر میں. اور جو فارمیشن کمانڈرز نے جو کہا ہے کہ یہ جو آپ کی کوششیں ہیں نا انسانی حقوق کی ڈاکٹرائن کے پیچھے اور اس کے نیریٹو کے پیچھے چھپنے کی، یہ بے سود ہے. اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے لیے سارے کنارے ڈبو دیے ہیں اپنی حرکتوں سے. تو آپ اب اپنے جو آپ کا جزا اور سزا کا معاملہ ہے آپ اس کے لیے تیار ہوں. اور میرا خیال میں جو کور کمانڈ جو پاکستان کے یہ جو عسکری ادارے ہیں ان کو اس معاملے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ صرف ان بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتا، وہ فوج کی حدود و قیود کی بھی بات کرتا ہے. تو فوج نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس نے آئندہ سے سیاسی مداخلت نہیں کرنی، تو پھر ان کو اپنے عمل سے بھی ثابت یہ کرنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جنرل عاصم منیر صاحب کا جو پیش رو تھے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کی درستگی کی جائے کسی طریقے سے، تو میرا خیال میں اس کے لیے ان کو سیاسی حمایت ضرور درکار ہوگی. اور اس کا جو سب سے بہترین جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ ساری بحث ہو سکتی ہے اور جو آپ ملٹری ٹرائل کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو ایک آئینی جو تحفظ ہے اور جو پارلیمانی تحفظ ہے وہ دینا ضروری ہے. اور میرا خیال میں جو ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں بشمول کیبنٹ کے اور ساری اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر لوگ، ان کو اس بات کے اوپر بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ 9 مئی کو ہوا ہے اور اس میں جو انسانی حقوق کا پہلو آ رہا ہے اور ہمارے آئین کے اندر جو شکیں لکھی ہوئی ہیں اور جس طرح عمران خان نے ریاست کی رٹ کو للکارا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کو بڑی سوچ و وزار سے کرنا ہوگا. اور آخر میں یہ ایک آخری جو پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس مضمون کا، تاکہ آپ کو میں یہ سارا جو لب لباب ہے اس کا ایک کنٹینس نیریٹو دے سکوں. تو جو پاکستان کے اس وقت کے حالات ہیں نا ان کے تناظر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شکنجہ ہوپس پاکستانی معاشرت کے گرد اپنا گھیرا دن بدن تنگ کرتا جا رہا ہے. قوم کی معاشی ابتری سے صنعت و تجارت اپنا وجود کھو رہی ہے. ثقافت، صحافت، سیاست، فنون لطیفہ، تہذیب و تمدن اور علم کی ترسیل پر تکفیریت کے خوفناک سائے منڈلا رہے ہیں. جلاؤ گھیراؤ پرتشدد احتجاج اور ہنگامے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کرتے ہوئے نظام حکومت اور زندگی کو جب چاہے مفلوج کر دیتے ہیں. تو کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج ایک عام پاکستانی کی زندگی بدترین پرتشدد موت کے مسلسل خوف اور خطرے سے دوچار غربت، بے چینی، تنہائی اور صفاقی سے عبارت ہوتی ہے. اچھائی اور بدی کے جداگانہ غیر مادی تصورات اور ان سے جڑے مادی مفادات کے حصول کے لیے مد مقابل یہ جو گروہ ہیں نا یہ معاشرے کو بدترین شکست و ریخت کا شکار کر رہے ہیں. اور اس کا انجام جو ہے نا وہ مکمل خانہ جنگی پر ہی ہو سکتا ہے. اور اسی جنگی معرکے کو جو ہابز ہے نا وہ بیلا اومنیم کنٹرا اومنس کا نام دیتا ہے. وار آف آل اگینسٹ آل، سب کے خلاف سب کی جنگ. اور اگر آپ کو یہ میری سب باتیں بہت زیادہ مشکل اور ثقیل لگی ہیں تو آخر میں پھر میں وہ ہماری پٹوار خانے کی جو خواتین ونگ کی مجاہد اول ہیں میڈم بی پر، ان کا ایک ٹویٹ میں لگا رہا ہوں، وہ پڑھ لیں. ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی ثقیل باتیں بڑے بڑے مزاح کا خیز انداز میں اور بڑی بڑی گہرائی کے ساتھ کر جاتی ہیں. تو وہ ٹویٹ آپ پڑھیں. میری طرف سے اتنا ہی.
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی لمبی نشست میں مجھے برداشت کیا۔ اللہ میاں آپ کا ہاں و ناصر، میری طرف سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔